بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ سب سے پہلے میں عمل کی ترتیب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات کے اندر موجود نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دن کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے؟ اللہ رب العزت رات کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے؟ اللہ رب العزت بارشیں برسائیں، کون ہے جو ان کو روک کر دکھائے؟ اللہ رب العزت بارشیں نہ برسائیں، کون ہے جو پانی کا ایک قطرہ بھی برسا کے دکھائے؟ اللہ رب العزت دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی عزت ذلت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ہی صحت بیماری کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ہی زندگی موت کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں دونوں عطا فرما دیں، اور جس کو چاہیں کچھ بھی عطا نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی بندش میں، کسی جادو میں یہ اثر نہیں ہے کہ اللہ تو اولاد دینا چاہیں لیکن اس بندش سے اولاد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اصل مسئلہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ خشکی اور تری کے اوپر، خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ، بما کسبت ایدی الناس، اس کے اپنے ہاتھوں کی ساری کمائی ہے کہ جو اس نے کسب کیے ہیں۔ اور ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں تمہارے کسب نہیں ٹھیک، اور پنجابی میں جملہ کہا جاتا ہے تم اپنے کسباں دی وجہ نال اتھے پہنچے ہیں۔ تو اصل یہ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میں جن اعمال میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو اب اصل یہ ہے، عمل سے پہلے جب تک ہم اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمیں عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک بندے کے جسم میں زہر ہے، آپ اس زہر کے علاج کے لیے میڈیسن تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ پاس کھڑا اس کے جسم کے اندر انجیکشن سے وہ زہر انجیکٹ کر رہا ہے، آپ اس کا تریاک جس سے زہر کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تریاک اس کو استعمال کروا رہے ہیں، اس سے وقتی طور پہ اس کو سکون تو ہوگا، لیکن جیسے ہی تریاک استعمال کرنا چھوڑیں گے اور وہ بندہ انجیکٹ کر رہا ہے مسلسل زہر، دوبارہ زہر پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور بعض اوقات زہر کی مقدار جب تریاک سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر میڈیسن استعمال کرتے ہوئے، اس تریاک کو استعمال کرتے ہوئے بھی جسم میں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کی حالت ہے کہ ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک زہر ہے جو مسلسل ہماری زندگی میں گل رہا ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں بعض اوقات ان کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے اس تریاک کو تو استعمال کیا لیکن انجیکٹ کرنے والے، زہر انجیکٹ کرنے والے کو روکا نہیں، اس زہر کو جسم میں داخل ہونے سے نہیں روکا، اس بندے کو نہیں ہٹایا۔ یہی ہماری حالت ہے کہ ہم گناہوں کو تو نہیں چھوڑتے، ہم وظائف کرتے ہیں، ان وظائف کرنے کی وجہ سے وقتی طور پہ فرق تو پڑتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور پھر گلہ کرتے ہیں ہم جی بڑے عرصے سے وظیفے کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جس گناہ کی وجہ سے، میرے جس گناہ کی وجہ سے میری سننا چھوڑ دی، اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کب میں اس سے توبہ کروں گا؟ کب میں نافرمانی والی زندگی کو چھوڑوں گا؟ تو یہ پہلا وظیفہ ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ گناہ چھوڑیے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، ان گناہوں سے توبہ کیجئے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ اب آپ توبہ کیجئے، نیت کر لیں اللہ آج سے پہلے جو گناہ ہوئے، اور اللہ میرے جن گناہوں کی وجہ سے میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اللہ میں ان سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے۔
اس عمل میں آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ اسماء مبارکہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے تو پھر یہ شرط ہے، اگر آپ کو علم نہیں کیسے سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دن میں کسی وقت بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تعداد اس کی 11 مرتبہ ہے، اور اس میں مدت جو ہے آپ 3 دن اس عمل کو کر لیں تو کافی ہے۔ 3 دن کے اندر گناہوں کو چھوڑتے ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس ذکر کو میرے ساتھ کریں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ عمل کا میتھڈ کیا ہوگا؟ ابھی 5 منٹ اور کچھ سیکنڈز ہوئے ہیں، آپ ٹائم نوٹ کر لیجئے جب سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ کل آپ دوبارہ جس دن آپ یہ وظیفہ دیکھتے ہیں اس سے اگلے دن آپ دوبارہ اس ویڈیو کو پلے کر کے جس ٹائم پہ ذکر شروع ہوتا ہے، درود پاک شروع ہوتا ہے، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو پلے کریں گے اور میرے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس سے اگلے دن پھر آپ اس ویڈیو کو پلے کر کے میرے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ اور کل اور پرسوں جو دوسرا اور تیسرا وظیفہ اپلوڈ ہوگا آپ اس کو بھی کیجئے گا۔ آپ وقت مختلف اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج کا عمل ایک دفعہ، کل جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے ساتھ کل جو وظیفہ اپلوڈ ہوگا آپ نے اس کو بھی ساتھ کرنا ہے، تو یہ اس کل 2 وظائف ہو جائیں گے۔ پرسوں جو اسلامک ہب آفیشیل پر وظیفہ اپلوڈ ہوگا اور یہ پہلے اور دوسرے دن کا عمل، آپ نے اس کو بھی ساتھ کرنا ہے۔ تو 3 دن میں 3 وظائف ہوں گے مختلف طریقے سے۔ پہلا وظیفہ آج کا ایک دفعہ ہوگا، کل 2 وظائف ہوں گے آپ کے، اور پرسوں 3 وظائف ہوں گے۔ تو ان تینوں کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور ایک وقت میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 3 مختلف نمازوں میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نماز نہیں بھی پڑھنی پھر بھی اذان ہوتے ہی اس عمل کو آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وقت محسوس نہیں ہے۔ تو اب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کے اسم مبارک المؤمن کا ذکر کریں گے صرف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، ٹائم نوٹ کر لیجئے، کل بھی اسی ٹائم پہ آپ ویڈیو کو پلے کر لیجئے گا۔ 7 منٹ پہ اس ویڈیو کو آپ شروع کر لیجئے گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور ان 11 مرتبہ میں آپ نے اللہ کو ایسے پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو تکلیف مصیبت میں پکارتا ہے، اور یقین کے ساتھ کہ ہاں میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اللہ سے جو گمان رکھیں گے اللہ رب العزت ویسا آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ آپ کو گمان ہے اللہ سنتے نہیں تو اللہ نہیں سنیں گے۔ آپ کا گمان ہے اللہ مجھے کچھ نہیں دیتے، اللہ سے وہ شخص مانگا نہیں ملا تو پھر وہ نہیں ملنے والا۔ اچھا گمان رکھیے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مؤمن یا اللہ، 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 یا مؤمن یا اللہ۔ اب آپ دعا کر لیجئے جو آپ کی حاجت ہے، جس حاجت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔